لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان مر رہا ہے، اس نے اپنی موت کے موقع پر 3 بیٹے تھے اس کے، بڑا بیٹا، اوسط، درمیانی اور چھوٹا۔ بڑے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے، تیرے حقوق بہت پورے کیے، تجھے بہت سینے سے لگایا، تیرے لیے سب کچھ میں نے کیا، آج میں مر رہا ہوں، تو کچھ میری مدد کرے گا؟ حضرت کتنی پیاری مثال اور ایگزامپل سے سمجھا رہے ہیں۔ تو بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی میں کیا مدد کروں، جب تک آپ رہو گے مجھے دیکھتے رہو گے، اور جہاں آپ کی آنکھ بند ہو گئی میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ باپ مایوس ہو کر دوسرے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا میں مر رہا ہوں، میں نے تیرے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے، تو کچھ میری مدد کرے گا؟ دوسرا بیٹا کہتا ہے میں کیا مدد کروں، بہت تو قبرستان تک آؤں گا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تیسرا چھوٹا بیٹا کہا بیٹا تو میرا چھوٹا بیٹا تھا، لیکن جتنے حقوق میں نے پہلوں کو دیے تجھے نہیں دیے، تجھ پر ظلم کیا، تجھے ستایا بھی ہے، اس لیے کہ پہلوں کی محبت میں دیوانہ تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ضرور تجھے مجھ سے محبت ہے، چھوٹی اولاد کو باپ سے محبت ہوتی۔ تو چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی ابا جی آپ نے جو کچھ کیا ہو، لیکن میں آپ کا ضرور تعاون کروں گا، مدد کروں گا، حتیٰ کہ صرف بیماری میں نہیں، موت کے موقع پر بھی آپ کی مدد، حتیٰ کہ قبر میں بھی آپ کی مدد کروں۔ باپ خوش ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو تم، اب پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، جانتے ہو تم بڑا بیٹا انسان کا مال ہے، انسان موت کے موقع پر اپنے بینک بیلنس سے، اپنے مکان سے، اپنی جائیداد سے پوچھتا ہے میری کچھ مدد کر دو۔ مال کہتا ہے ہم کیا مدد کریں گے، تیری آنکھ کھلی رہے گی تو تو دیکھتا رہے گا، جہاں تیری آنکھ بند ہو گئے مسئلہ ختم، بلکہ مرض الوفات ہی سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں بیماری لائق ہو گئی کہ وہ صرف 1/3 کا مالک رہ گیا، موت کی بیماری کی وجہ سے صرف 1/3، باقی تو سب رشتہ داروں کا ہو گیا۔ دوسرا بیٹا اس کے اہل و عیال ہے، جو قبر تک جانے کو کہہ رہے ہیں اس سے آگے نہیں، اور تیسرا بیٹا اس کے اعمال ہے، جس پر ساری زندگی ہم نے ظلم کیا، ظلم، نماز پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی،